का दरिया सरेआ चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम है, निय्यतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिह, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। जितनी अच्छी नीयतें ज़्यादा होंगी उतना सवाब भी ज़्यादा होगा। मैं नियत करता हूँ कि अल्लाह पाक की रज़ा पाने और सवाब पाने के लिए कुरान करीम की तिलावत करूँगा। आप भी नियत फरमा लीजिए कि अल्लाह पाक की रज़ा पाने और सवाब पाने के लिए कुरान करीम की तिलावत सुनेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जि'िल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर थुम्मा अर्जि'िल बसर कर्रतैनि यंक़लिब इलैकल बसरु ख़ासिअन व हुवा हसीर। वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ अद्दुन्या बिमसाबीह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाबस्सईर। वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम वबिअसल मसीर। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न वहिय तफ़ूर तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़ैज़ि कुल्लमा उल्क़िय फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर फ़कज़्ज़बना वक़ुल्ना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला फ़ी ضलालिन कबीर। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु औ नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम फ़सुह्क़न लिअस्हाबिस सईर। इन्नल्लज़ीन यख़शौन रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। वअसिर्रू क़ौलकुम अव इजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अला यअलमु मन ख़लक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन फ़म्शू फ़ी मनाकिबिहा व कुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। अअमिनतुम मन फ़िस समाइ अन
يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم قول الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی کریمنا محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی آقا
ہمیں بلائیں گے مدنی پیارے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سگے صلی اللہ صلی اللہ محمد صلی اللہ کریمنا صلی اللہ محمد چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا برستا نہیں دیکھے کہ ابر رحمت برستا نہیں ہاں برستا نہیں دیکھے کہ ابر رحمت بدوں پر بے برسا دے برسانے والے میرا دل بھی چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے مدینے کے خطے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے میرا دل بھی کانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے
مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہیں جب جاتھانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے حرم کی زمین حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا ہاں ہاں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جلے جانے والے پڑے خاک ہو جائیں جلے جانے والے اور رضا نفس دشمن رضا نفس دشمن ہے دم نایا نہ رضا نفس دشمن ہے دم نایا نا کہاں تم نے دیکھے گے چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے گے چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو عاشقان رسول اچھی اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو آئیے بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے بیان سنوں گا با ادب بیٹھوں گا خوب توجہ سے بیان سنوں گا جو سنوں گا اسے یاد رکھنے اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنی مجلس سے مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، 25 سفر شریف کو عاشقوں کے امام، سنیوں کے امام، باعمل عالم، بلکہ باعمل عالموں کے امام، عابدوں کے امام، زاہدوں کے امام، اہل تقوی کے امام، مجدد، مفسر، محدث، بہت بڑے عالم، انتہائی ذہین، انٹیلیجنٹ مفتی، قرآن کے حافظ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق یعنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ الحمدللہ آپ اس شان کے عالم تھے کہ آپ نے فتنوں کا سر قلم کر دیا، بد مذہبی کا زور توڑ دیا، بد عقیدگی کا خاتمہ کیا، اصل اسلامی عقائد کی درست تشریح فرمائی، اسلامی عقائد پر، اسلام کی اعلیٰ تعلیمات پر، قرآن کی عزت و حرمت پر، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دیا، بدعتوں کو مٹایا، سنتوں کو عام کیا، معاشرے کی اصلاح فرمائی، لوگوں کو عشق رسول کے جام بھر بھر کر پلائے اور الحمدللہ دین کا پرچم بلند فرمایا۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بعضوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ایک انسان کے اندر اتنی خوبیاں کیسے ہو سکتی ہے، تن و تنہا ایک انسان اتنے محاذوں پر برسر پیکار کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ایک انسان اتنے فتنوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ الحمدللہ یہ سب اللہ پاک کی تائید و نصرت کے ساتھ بلا شبہ ممکن ہے۔ اللہ پاک جس کو جو چاہے طاقت عطا کرے، اللہ پاک جس کو جو چاہے ذہانت عطا کرے۔ اللہ چاہے تو ایک بندہ ایک وقت میں 100 کام کر سکتا ہے، 100 کیوں ہے، بندہ ایک وقت میں 1000 کام کر سکتا ہے۔ ویسے انسان کو دیکھا جائے نا تو ایک وقت میں وہ ایک سے زیادہ کام نہیں کر سکتا۔ اگر وہ سوچ رہا ہے تو وہ کسی اور موضوع پر بول نہیں سکتا، کسی چیز پر اگر وہ غور کر رہا ہے، کسی مسئلے پر اگر وہ غور کر رہا ہے اور غور کسی مسئلے پر کر رہا ہے اور کسی سے وہ بات کرے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر کبھی فون آ رہا ہوتا ہے، کوئی ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم فون پر وہاں بات سن رہے ہوتے ہیں اور اس کی بھی سنیں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو نہ اس کی سمجھ آئے گی نہ اس کی سمجھ آئے گی، ایک کو چپ کرانا پڑے گا، تو آپ کو موبائل کو چپ کرانا پڑے گا کہ بھائی یہ بعد میں آپ سے بات سنوں گا، یا ان کو کہنا پڑے گا تھوڑا رک جاؤ کیونکہ یہ میں بات کر لوں گی۔ ایک وقت میں 2 کام نہیں کر سکتا کہ بندہ کسی موضوع پر بات بھی کر رہا ہو اور وہ سوچ بھی رہا ہو، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اللہ پاک چاہے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ جس کو طاقت عطا کرے وہ چاہے تو ایک وقت میں 50 کام کر لے، اللہ جس کو عطا کرے۔ تو یہ سب اللہ کی مدد اور تائید سے ممکن ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ ترجمہ کنز العرفان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔ یعنی جو کامل ایمان والے ہیں، جن کے ایمان بڑے مضبوط ہوتے ہیں، جن کو اپنے رب پر توکل ہوتا ہے، اپنے رب پر بھروسہ ہوتا ہے، اپنے رب پر بھروسہ توکل جو ہے مضبوط ہوتا ہے، تو اللہ پاک ان کی تائید و نصرت فرماتا ہے۔ پھر اللہ پاک بھی ان کے دل پر ایمان نقش فرما دیتا ہے، اپنی طرف سے ایک روح، مثلاً روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کی خاص مدد اور تائید فرماتا ہے۔ الحمدللہ یہ دونوں وصف جو ہم نے سنے کہ مضبوط ایمان اور تائید ربانی یعنی اللہ پاک کی مدد شامل ہونا، اللہ پاک کی نصرت شامل ہونا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی سیرت پاک میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ہاں آپ دیکھیں کہ صرف 4 سال کی عمر میں، جبکہ بچے کو ٹھیک سے بولنا بھی نہیں آتا، 4 سال کے
عمر میں بچے کی کتنی سمجھ ہوتی ہے، کتنی سوچ ہوتی ہے اور کتنی ذہانت ہوتی ہے، اور وہ کتنا بولنا جانتا ہے اور اس کو کتنا تجربہ ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں 4 سال کا بچہ. لیکن اللہ پاک کا کرم دیکھیے، اللہ پاک کی عطا میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ پر دیکھیں کہ آپ 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن کریم مکمل کر چکے تھے. 4 سال کی عمر میں. اور 6 7 یا 7 سال کی جو عمر ہوتی ہے اس میں بچے کی کیا کیفیت ہوتی ہے یہ سب کو ہی پتہ ہے. جو بچے والے ان کو بھی پتہ ہے، جو جن کے گھروں میں بچے ہیں، کوئی چچا ہے اس کو بھی پتہ ہے، ماموں ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ جو 6 سال کا بچہ ہوتا ہے، 7 سال کا بچہ ہوتا ہے، جب کوئی اس طرح کے وہ کام بھی کرتا ہے تو کوئی بولتا ہے کہ میں سمجھاؤ اپنے بچے کو. بولا بچہ ہے ابھی 6 سال کا تو ہے، کہاں اس کی عمر ہے، ابھی اتنی عقل اس میں تھوڑی ہے، ابھی اتنی سمجھ اس میں تھوڑی ہے. لیکن میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ پر اللہ پاک کی رحمت دیکھیں، کرم دیکھیں کہ 6 یا 7 سال کی عمر میں بھرے مجمع میں علماء و مشائخ کی موجودگی میں آپ نے تقریر فرمائی، بیان فرمایا آپ نے. 6 یا 7 سال کی عمر میں علماء موجود ہیں. ہاں اسی طرح 8 سال کی عمر میں درس نظامی میں پڑھائی جانے والی عربی کتاب پر عربی زبان میں حاشیہ لکھا آپ نے. جی ہاں، یہ معمولی بات نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی بات ہے. صرف 8 سال کی عمر میں. اور میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو فتویٰ دیا، پہلا فتویٰ دیا. بندہ مفتی کب بنتا ہے؟ مفتی بننے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. مفتی جو ہے وہ بہت صحیح ہوتا ہے. ہر ایک مفتی تھوڑی ہو سکتا ہے، ہر ایک فتویٰ تھوڑی دے سکتا ہے. ہر عالم بھی مفتی نہیں ہوتا. مفتی عالم ہوتا ہے، ہر عالم مفتی نہیں ہوتا. ہم تو جو امام ہے تو اس کو ہی مفتی صاحب سمجھ رہے ہوتے ہیں، اسی سے مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں، مفتی اتنی آسانی سے نہیں بنتا. بہت ذہانت چاہیے ہوتی ہے، بہت مطالعہ چاہیے اور بہت گہرا علم چاہیے ہوتا ہے. اور پھر جو ہے وہ ماہر مفتی کے تحت کتنے سال گزارنے کے بعد جو ہے وہ کہیں جا کر مفتی بنتا ہے. لیکن میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ پر کرم دیکھیں، رب کی عطا دیکھیں، رب کی مدد دیکھیں کہ میرے آقا اعلی حضرت نے 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر میں پہلا فتویٰ لکھا اور باقاعدہ مفتی کی مسند پر تشریف فرما ہوئے. دل کی صفائی کے لیے صوفیہ کرام فرماتے ہیں 80 سال کی محنت درکار ہوتی ہے. دل اتنی جلدی پاکیزہ صاف اور ستھرا نہیں ہوتا. دل حسد سے اتنی جلدی پاک تھوڑی ہو جاتا ہے، تکبر سے اتنی جلدی پاک تھوڑی ہو جاتا ہے. اتنا صاف ستھرا ٹائم لگتا ہے، مجاہدے کرنے پڑتے ہیں. لیکن میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی یہ خوبی تھی کہ آپ کو یہ 22 سال کی عمر میں حاصل ہو گیا. ہاں، اور جب آپ رحمت اللہ علیہ شاہ آل رسول رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جو ہے وہ بیعت کے لیے حاضر ہوئے، مرید بننے کے لیے حاضر ہوئے. عبد القادر بدایونی رحمت اللہ علیہ ساتھ تھے. مارہا شریف کا سفر تھا. مارہا شریف کے اسٹیشن پر اعلیٰ حضرت اترتے ہیں اور کہتے ہیں پیر کامل کی خوشبو آ رہی ہے. پیر صاحب مہارا شریف میں تھے نا، تو وہاں اسٹیشن پر اتر کر کہتے ہیں پیر کامل کی خوشبو آ رہی ہے. یہ صاف اور پاکیزہ اور ستھرے دل جو ہے نا، یہ خوشبو وہ محسوس کرتے ہیں. ہاں، یہ خوشبو یوں ناک سے محسوس نہیں ہوتی. آج بھی مدینے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ پاک کی خوشبو آ رہی ہے. بولے مجھے تو نہیں آئی کوئی خوشبو. تو بھائی دل ستھرا اس کے لیے ہونا چاہیے، دل پاکیزہ ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے، دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پر ہونا چاہیے. جب دل ستھرا پاکیزہ اور صاف ہوتا ہے نا، پھر یہ خوشبو آتی ہے. دل ہی گندا ہے، دل ہی گندا ہے، یہ تکبر سے بھرا ہے، حسد سے بھرا ہے، بغض سے بھرا ہے، مسلمانوں کے کینے سے یہ بھرا ہوا ہے اور جھگڑوں میں اور اس میں ہم پڑا ہوا ہے یہ، اور گناہوں کی گندگی سے آلودہ ہے. تو پھر ایسی خوشبو تھوڑی آتی ہے، ایسے نظارے نظر تھوڑی آتے ہیں. میرے آقا اعلیٰ حضرت اسٹیشن پر اترتے ہیں اور کہتے ہیں پیر کامل کی خوشبو آ رہی. آپ نے پھر غسل فرمایا، لباس پہنا، اور جب پیر صاحب کی خدمت میں آپ پہنچے تو پیر صاحب فرماتے ہیں اے امام اے احمد رضا اب آ رہے ہو؟ ہم تو کب سے انتظار کر رہے ہیں، ہم تو کب سے انتظار کر رہے ہیں. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو بیعت بھی کیا، مرید بھی کیا، اور خلافت بھی عطا کر دی، تمام سلاسل کی خلافت عطا کر دی اور ساری اجازت عطا کر دی. جبکہ آپ کے یہاں خلافت اتنی آسانی سے نہیں ملتی تھی، اجازت اتنی آسانی سے نہیں ملتی تھی، وہ عام نہیں تھی، وقت لگتا تھا. تو کسی نے کہا حضور احمد رضا آئے اور آپ نے آتے ہی سب عطا کر دیا. یہاں تک کہ پیر صاحب نے کہا جو کتابیں میں نے لکھی ہیں
اور لکھی جا رہی ہیں وہ سب احمد رضا کو دے دو، جو اس میں شامل کرنا چاہے شامل کر دو، جو نکالنا چاہے نکال دو، یہ میری طرف سے ہوگا۔ اب لوگ حیران ہیں، کہا اتنی عطائیں آتے ہی، یہاں تو کتنے سال ہو گئے، اتنا کچھ تو عطا نہیں ہوا، اب تو مجھا دے دیتے ہیں۔ تو پیر صاحب فرماتے ہیں کہ جو لوگ آتے ہیں نا ان کا دل پاکیزہ اور صاف نہیں ہوتا۔ احمد رضا صاف شفاف دل لے کر بالکل تیار آئے ہیں، ان کو تو صرف نسبت کی ضرورت تھی، ان کو تو صرف نسبت کی ضرورت تھی جو میں نے دے دی۔ اور کہتے ہیں کہ مجھے ایک فکر تھی، مجھے ایک ٹینشن تھی، ایک خوف تھا کہ بروز محشر میرا رب فرمائے گا کہ آل رسول کیا لے کر آئے، میں کیا جواب دوں گا۔ اب یہ ٹینشن ختم ہو گئی، اب میں کہوں گا اے اللہ میں احمد رضا کو لایا، اے اللہ میں احمد رضا کو لایا۔ تو میرے آقا امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ پر اللہ پاک کی کیسے کرم نوازی تھی اور کیسی عطائیں تھی۔ اعلیٰ حضرت ہیں، ہاں، خائف کبریا احمد رضا خائف کبریا، عاشق مصطفیٰ احمد رضا صوفی باصفا، صاحب اتقاء عاشق اولیاء، زینت اتقیاء، احمد رضا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عالم ہونا بڑی شان کی بات ہے، ہاں عالم ہونا بڑی شان کی بات ہے کہ محشر کے روز بھی جو ہے وہ علماء کی جو ہے علماء شفاعت فرمائیں گے اور جنت میں لے کر جائیں گے۔ عالم ہونا معمولی بات تھوڑی ہے کہ محشر کے روز لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، اللہ پاک علماء سے فرمائے گا تم ٹھہرے رہو، وہ کہیں گے یا اللہ ہم کیوں ٹھہرے رہے، تو اللہ پاک فرمائے گا تم شفاعت کرو، تو علماء بھی شفاعت کروائیں گے۔ بلکہ جنت میں بھی علماء کی ضرورت پیش آئے گی کہ جنت میں بازار سجیں گے، وہاں سے چیزیں لینی ہوگی جو وہاں کی ہوگی، تو علماء سے پوچھا جائے گا کہ کیا ہم لیں، کیا خریدیں۔ ہاں تو میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیو، علماء کی بڑی شان ہے، عالم ہونا جو ہے بڑی شان کی بات ہے، مگر عالم کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ باعمل ہو۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اہل علم کی یہ ذمہ داری ہے، یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، بلکہ وہ اپنے علم پر عمل کریں۔ الحمدللہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ ایک باعمل عالم دین تھے۔ جی ہاں، اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ سختی سے علم پر عمل کرنے والے اور سنتوں کے عامل تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نہ صرف دوسروں کو سنتوں کی تعلیم ارشاد فرماتے، بلکہ خود بھی ہر کام میں سنت اپنانے کی بھرپور کوشش فرمایا کرتے تھے، اور کس انداز میں کیسے حالات میں سنتوں پر عمل فرماتے تھے۔ آئیے سنیے، سید ایوب علی صاحب رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک دن فجر کی نماز کا وقت تھا، لوگ جماعت کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ خلاف عادت آج اعلیٰ حضرت کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی، لوگ انتظار میں تھے۔ اسی دوران آپ رحمت اللہ علیہ جلدی تشریف لائے۔ اس وقت مولانا قناعت علی مجھ سے کہنے لگے، اس تنگ وقت میں دیکھنا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سیدھا قدم مسجد میں پہلے رکھتے یا الٹا؟ جب بندے کو جلدی ہوتی ہے، وقت تنگ ہوتا ہے، وقت کم ہوتا ہے، تو پھر اس چیز کا خیال نہیں رہتا نا، کئی چیزوں کا خیال نہیں رہتا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وقت تنگ ہے، وقت میں کمی ہے، کسی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ مسجد میں پہلے سیدھا قدم رکھنا سنت ہے، اب اس سنت پر عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اب ہماری نظریں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاؤں مبارک کی طرف تھی۔ سبحان اللہ، قربان جائیے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی سنتوں سے محبت کیسی نرالی تھی۔ مسجد کے زینے پر جس وقت قدم مبارک پہنچتا ہے تو سیدھا، مسجد کے فرش پر قدم پہنچتا ہے تو بھی سیدھا، فرش کے ایک حصے سے دوسرے حصے پر قدم پہنچتا ہے تو بھی سیدھا۔ آگے صحن مسجد میں ایک صف بچھی تھی،
اس پر قدم پہنچتا ہے تو وہ بھی سیدھا. اور اسی پر بس نہیں، ہر صف پر پہلے سیدھا قدم ہی رکھا، یہاں تک کہ محراب میں تشریف لائے مصلی پر بھی قدم رکھا تو پہلے سیدھا ہی قدم رکھا. تو پیارے پیارے اسلام بھائیو، یہ تھی میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی سنت سے محبت. اور سنت یہ ہے کہ مسجد میں جب بھی داخل ہوں تو پہلے سیدھا قدم اندر رکھیں. اب مسجد میں داخل ہو ہی رہے ہیں تو بھائی توجہ تھوڑی رکھ لیں، سنت پر عمل کر لینا. سیدھا قدم مسجد میں داخل کریں تو آپ کو سیدھا قدم داخل کرنے کی سنت پر عمل کا ثواب ملے گا. یعنی قدم رکھنے میں، سیدھا قدم رکھنے میں جب ہمیں اجر مل رہا ہے، نیکی مل رہی ہے، ثواب مل رہا ہے، تو بھائی ہم اس ثواب سے کیوں محروم ہو رہے ہیں؟ کیوں محروم ہو رہے ہیں؟ سچی بات ہے کہ نیکیوں کی حرص نہیں ہے، نیکیوں کی طرف توجہ نہیں ہے. ظاہر ہے نیکیوں کی حرص تو تب ہوگی نا جب مرنا ہوگا. اب مرنا تو ہے نہیں. نیکیوں کی حرص اور نیکیوں کو بندہ جمع تو تب کرے گا نا کہ میرے پاس نیکیوں کا خزانہ اکٹھا ہونا چاہیے، میں نیکیاں جمع کر لوں، کیوں مجھے قبر میں اترنا ہے، مجھے حساب دینا ہے، مجھے محشر میں اٹھنا ہے. تو مرنا تو ہے نہیں، قبر میں اترنا تو ہے نہیں، محشر میں اٹھنا تو ہے نہیں، تو پھر میں نیکیاں کیوں جمع کروں؟ تو اچھا بھائی کیا کرنا ہے؟ مرنا نہیں ہے تو میری زندگی تو بہت بڑی ہے، بہت بڑی میری زندگی ہے، اور مجھے جو ہے میری تو بڑی پلاننگ ہے. فیوچر میں مجھے تو 2 فیکٹریاں کھڑی کرنی ہیں، 3 فیکٹریاں کھڑی کرنی ہیں، پوش ایریا میں مجھے گھر لینا ہے، یہاں ہو جائے تو اب مجھے دوسرے ملک میں شفٹ ہونا ہے، وہاں کام کرنا، مجھے موت تھوڑی آئے گی. یہ میں ساری باتیں چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہے گا کہ مجھے نہیں مرنا، مجھے قبر میں اترنا نہیں ہے. مرنا تو ہے، قبر میں اترنا تو ہے، محشر میں اٹھنا تو ہے، حساب تو دینا، لیکن توجہ نہیں. موت یاد نہیں ہے، قبر میں اترنا یاد نہیں ہے، محشر میں اٹھنا یاد نہیں ہے. ہاں، اور یہ باتیں بھی کی جائے تو ہمیں یہ باتیں نہیں کرو، یہ ڈرانے والی باتیں نہیں کرو. بھائی ڈرانے والی نہیں، یہ بہت بڑا جو تکلیف آنے والی ہے، بہت بڑی جو تکلیف آنے والی، اس سے حفاظت کی بات ہے. واقعی ڈرانے والی بات ہے. اللہ کرے ہم ڈرنے والے بن جائیں، اللہ کرے ہم ڈرنے والے بن جائیں. تو بھائی مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو سیدھا قدم داخل کر دیں. اچھا اب جوتے بھی اتارنے ہیں تو جوتا اتارنے میں سنت یہ کہ پہلے الٹے پاؤں جوتے سے نکالیں. اب مسجد میں داخل ہونے کی سنت کیا ہے؟ سیدھا پاؤں. جوتا اتارنے میں کیا ہے؟ الٹا پاؤں. 2 سنتیں ہیں. اب کیا کریں؟ بھائی میں تو سیدھا اتارنا ہے، پہلے داخل ہونا ہے، تو بھائی الٹا پاؤں جوتے سے نکال کر جوتے پر رکھ لیں، مسجد میں نہ داخل کریں. اس سنت پر عمل ہو گیا. اب مسجد میں داخل ہونا ہے تو سیدھا پاؤں نکال کر داخل کریں، تو دونوں سنتوں پر عمل ہو جائے گا. تو یہ ثواب ملے گا، ہمیں نیکی ملے گی. کاش ہماری زندگی سنتوں کے مطابق گزرے. سنتوں کے بڑے فوائد ہیں میرے پیارے اسلام بھائیو، فضائل بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں، ثواب بھی ہے، اجر بھی ہے. فزیکلی فوائد بھی سنتوں کے ملتے ہیں. تو بھائی کھا ہی رہے ہیں تو سنت کے مطابق کھا لیں، پی رہے ہیں تو سنت کے مطابق پی لیں، بات کر رہے ہیں تو سنت کے مطابق بات کریں، چل رہے ہیں تو سنت کے مطابق ہم چلیں، سو رہے ہیں تو سنت کے مطابق ہم سوئیں. ہمیں ثواب ملے گا، نیکی ملے گی، اجر ملے گا. ہاں میرے پیارے اسلام بھائیوں، اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوگا. ہاں، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، اسے قدموں سے لگانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. اللہ پاک ہمیں سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آ جائیں. اس مدنی ماحول میں، اس دینی ماحول میں سنتیں سکھائی جاتی ہیں، سنتوں پر عمل کا جذبہ نصیب ہوتا ہے. ہاں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دینی ماحول میں نصیب ہوتا ہے میرے پیارے اسلام بھائیوں. تو میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی سنت سے محبت دیکھیے کہ کیسی ہی جلدی ہو، بظاہر بے خیالی کا بہت امکان ہو، مگر آپ کی سوچوں پر، آپ کی عادات پر، آپ کے خیالات پر ہر وقت سنت ہی کے تصورات چھائے رہتے تھے. ایسی جلدی کی حالت میں بھی مسجد کے ہر حصے پر سیدھے قدم سے ابتدا فرما رہے ہیں. اللہ ہمیں بھی نصیب کرے مسجد میں داخل ہوں سیدھے قدم سے، صف میں بھی داخل ہو نا،
ایک صف سے دوسری صف میں جا رہے ہیں، جب جماعت کے لیے آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں تو ہر صف میں سیدھا قدم رکھا کریں میرے پیارے اسلامی بھائی، اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوگی۔ کاش ہمیں بھی مسجد کا ایسا ادب نصیب ہو جائے اور مسجد کا احترام ہمیں نصیب ہو اور ہم مسجد کا احترام سیکھے بھی، لیکن حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، علم دین سے بڑی دوری ہے، لوگ مسجد کا احترام بہت کم جانتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں کیا ہیں، مسجد سے باہر نکلنے کی سنتیں کیا ہے، مسجد میں ٹھہرنے کی سنتیں کیا ہیں، بہت کم لوگوں کو اس کی معلومات ہوتی ہے۔ پھر حالات بھی ہمارے سامنے، کوئی مسجد میں باتیں کر رہا ہے، کوئی اونچی اونچی آواز میں چلا رہا ہے، فضول گپیوں میں لگے ہوئے لوگ۔ بھائی مسجد اور گھر میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ مسجد اور دکان میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ مسجد اور بازار میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ مسجد اور روڈ میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد عبادت کے لیے، مسجد تلاوت کے لیے، مسجد سجدے کرنے کے لیے۔ مسجد تو اسی لیے ہے نا، زمین کا سب سے بہترین حصہ کون سا ہے؟ مسجد ہے، اور سب سے برا حصہ کون سا ہے؟ بازار ہے۔ اب بازار والا حال کیا مسجد میں ہوگا؟ بازار میں شور ہوتا ہے، شرابہ ہوتا ہے، غیبتیں ہو رہی ہوتی ہے، چگلیاں ہو رہی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے بازار اسی لیے ہے نا کہ وہ بازار جو ہے وہاں جو ہے کوئی عبادتیں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے، دھوکے ہو رہے ہوتے ہیں، جھوٹ ہو رہے ہوتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو یہ مثال دی کہ مسجد جو ہے یہ عبادت کی جگہ ہے، سجدوں کی جگہ ہے، تو یہاں پر عبادت کرنی ہے، لیکن وہ مسجد میں غیبتیں کر رہا ہے، مسجد میں چگلیاں کر رہا ہے، بیٹھ کر جو ہے وہ تجزیے ہو رہے ہیں یہیں پر بیٹھ کر، اور بھائی خیالات میں جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی مسجد اس لیے نہیں ہے، مسجد عبادت کے لیے۔ میوزیکل ٹیونز مسجد کے اندر بج رہی ہے، موبائل میں میوزیکل ٹیونز ہوتی ہے، بھائی باہر بھی نہیں بجنی چاہیے، باہر بھی کیوں بجے؟ میوزیکل ٹیون ہو کیوں ہمارے موبائل میں؟ موبائل میں کوئی اور ٹیون ہے ہی نہیں، موبائل بدل لو، موبائل بدل لو۔ گناہ کا کام تو نہیں ہوگا نا، گناہ تو نہیں کریں گے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ سسٹم سارے ہوتے ہیں، بولے مجھے تو آتا ہی نہیں ہے، اچھا آتا ہی نہیں ہے، نمبر سیو کرنا سیکھ لیا، میسج کرنا سیکھ لیا، ڈائل کرنا سیکھ لیا، سب سیکھ لیا، اپلیکیشن لوڈ کرنا سب آ رہی ہوتی ہے، نہیں آتا تو بولے یہ چینج کرنا نہیں آتا۔ تو میرے پیارے اسلام پہ بات ہوتی ہے سوچ کی، سمجھ کی، جس کو عمل کرنا ہو، جس کو بچنا ہو، جس کی توجہ اس طرف ہو، تو ہمیں بچنا ہے۔ مسجد میں ان چیزوں سے بچنا ہے، مسجد شور شرابے کے لیے نہیں ہے، مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ اس میں ہمیں ڈرنا بھی چاہیے کہ حدیث پاک میں ہے، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، تم ان کے ساتھ مت بیٹھو کہ ان کو اللہ پاک سے کچھ کام نہیں۔ حدیث پاک میں ہے، یعنی مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ اب کہہ لگا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور بھائی دنیاوی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، مسجد میں مباح یعنی جائز بات کرنا مکروہ ہے اور نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں میں مسجد کا احترام کرنا چاہیے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے، اللہ پاک کی یاد میں گم ہونے، دنیا سے کٹ کر اپنے پاک پروردگار کی طرف لو لگانے کی جگہ ہے۔ ایسی مقدس، ایسی پاکیزہ اور انتہائی بلند رتبہ جگہ آ کر بھی ہم گناہ ہی کریں، بے ادبیاں ہی کریں گے تو سدھرنا کہاں جا کریں؟ مسجد تو سدھرنے کی جگہ تھی۔ ارے مسجد میں تو بیٹھنا بھی عبادت ہے، ہاں مسجد میں تو بیٹھنا بھی عبادت ہے، لیکن یہاں آ کر بھی ہم جو ہے وہ گپی میں، فضول گوئی میں اور پتہ نہیں لگے رہے تو ہوگا کیسے؟ اس لیے مسجد کے احترام کی عادت بنائیے۔ اسی طرح میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ سیدھے ہاتھ سے ہی کچھ دیا اور لیا کرتے تھے۔ ملک العلماء، خلیفہ اور شاگرد اعلیٰ حضرت مفتی سید محمد ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب حیات اعلیٰ حضرت میں لکھتے ہیں، اگر کسی کو کوئی چیز دینی ہوتی اور اس نے الٹا ہاتھ لینے کو بڑھایا تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فوراً اپنا ہاتھ روک لیتے
اور فرماتے سیدھے ہاتھ میں لیجئے، الٹے ہاتھ سے شیطان لیتا ہے۔ تو سیدھے ہاتھ سے لینا دینا کھانا پینا سنت ہے، صحیح، کسی کو دیں سیدھے ہاتھ سے دیں، یہ سنت ہے، اور اس کو سیدھے ہاتھ پر دیں۔ بعض لوگ الٹا ہاتھ بڑھاتے ہیں، بعض لوگ نے کیا مطلب کہ ایک تعداد ہے جو اس چیز کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی کہ سیدھے ہاتھ سے لوں، سیدھے ہاتھ سے دوں، سیدھے ہاتھ سے کھاؤں، سیدھے ہاتھ سے پیوں۔ تو سیدھے ہاتھ سے لینا دینا کھانا پینا سنت، الٹے ہاتھ سے لینا دینا کھانا پینا یہ شیطان کا طریقہ ہے، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ تو ہمیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، اللہ کے دشمن شیطان کے طریقے پر نہیں چلنا، شیطان کے پیچھے نہیں چلنا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، تو سیدھے ہاتھ سے لیں، سیدھے ہاتھ سے دیں، توجہ رکھیں اس پر، اور بچوں کی بھی عادت بنائیں، بچوں کی بھی عادت بنانی پڑتی ہے کہ بچوں کو تو سیدھے الٹے کا پتہ نہیں ہوتا نا، ان کو یوں نہیں پتہ ہوتا، بہت چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن ہم بولے ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے۔ بھائی یہی وقت ہے، بچہ امیر اہل سنت فرماتے کوری تختی کی طرح سمجھو، یہ ہے، اس پہ جو لکھ دیا وہ آ جاتا ہے۔ تو جو تربیت آپ شروع سے کریں گے وہ اس کی عادت میں شامل ہوگی، یہ یاد رکھیے گا۔ تو ہم شروع سے یہ تربیت کریں، لیکن ہمیں بھی تو پتہ ہو، ہماری بھی تو توجہ اس پر ہو، ہماری کوئی توجہ دلائے تو ہم مسکرا کر ٹال دیتے، ارے بھائی یہ تو آپ لوگوں کی باتیں ہیں، ارے چھوڑو یار ابھی ٹائم نہیں ہے یار، ابھی اتنی دیر ہو رہی ہے، اور تم بول رہے ہو سیدھا بھائی لاؤ دو یار، یوں کہ ارے بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو سنتوں پر عمل کرنا انشاءاللہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، اولیاء کا ایک گروہ ہے جسے قطب الارشاد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قطب الارشاد۔ اولیاء اللہ سے اللہ پاک محبت فرماتا ہے، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں اللہ پاک کا انہیں قرب خاص نصیب ہوتا ہے کہ اولیاء ہیں۔ جی ہاں، ویسے تو ہر مسلمان کو اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے، لیکن اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں انہیں قرب خاص نصیب ہوتا ہے، وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، ان پر خصوصی عطائیں ہوتی ہیں، ان پر خصوصی کرم ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ رب کی نافرمانی نہیں کرتے، نافرمانی سے بچنے والے ہوتے ہیں، ہاں وہ عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ خیر، تو ان میں ایک گروہ ہے جسے قطب الارشاد کہتے ہیں۔ قطب جو ہے ولایت کا ایک درجہ ہے، وہ ولی کامل جو طریقت کے تمام مقامات کا جامع ہو، اسے قطب کہا جاتا ہے۔ قطب اپنے زمانے کے تمام اولیاء میں انفرادی شان والا ہوتا ہے، اسے غوث بھی کہتے ہیں۔ یہ تو معنی ہوئے قطب کے ارشاد، قطب الارشاد نا، ارشاد کا معنی ہے نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، لوگوں کے عقائد اور اعمال کی اصلاح کرنا، معاشرے میں جو پائی جانے والی برائیاں ہیں ان کی نشاندہی کرنا، ان کے متعلق بتانا، ان سے بچانا، یہ سب کچھ اس ارشاد کے ضمن میں آتا ہے۔ صحیح ہے، یہ سب کچھ ارشاد کے ضمن میں آتا ہے۔ نیکی کی دعوت دینا، مسلمانوں کو ایک پیج پر لے کر آنا، انہیں گناہوں کے متعلق بتانا، ان سے بچانا، اعمال کی اصلاح، عقائد کی اصلاح کرنا۔ اب قطب الارشاد کا معنی بنے گا اپنے زمانے کے سب سے بڑے مصلح ملت یعنی امت کی اصلاح کرنے والے، اپنے زمانے کے اولیاء کے سردار، جبکہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ اپنے دور کے قطب الارشاد تھے۔ ہاں، قطب الارشاد تھے، آپ اپنے دور کے غوث تھے اور سب سے بڑے مصلح تھے، سب سے بڑے جو ہے وہ اصلاح کرنے والے تھے۔ اس کے آثار بچپن شریف ہی سے ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ آپ بچپن ہی سے خود بھی باعمل تھے اور دوسروں کو بھی باعمل بننے کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے بچپن شریف کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ استاد صاحب مدرسے میں بچوں کو سبق پڑھا رہے تھے، اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ بھی انہی بچوں میں موجود سبق پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں ایک بچہ کلاس میں داخل ہوا، اس نے استاد صاحب کو سلام کیا۔ استاد صاحب کی زبان سے نکلا جیتے رہو۔ یہ سن کر اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ چونکے، استاد صاحب کی خدمت میں عرض کیا، استاد محترم سلام کے جواب میں تو وعلیکم السلام کہنا چاہیے۔ استاد صاحب بھی نیک آدمی تھے، انہوں نے ننھے مبلغ کی زبان سے اصلاحی جملہ سنا
تو ناراض نہیں ہوئے بلکہ خوش ہو کر اپنے ہونہار شاگرد کو ڈھیروں دعاؤں سے نوازا۔ اسی طرح مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بے شک جب بندہ علم کو عمل کرنے کی نیت سے حاصل کرتا ہے تو اس کا علم اسے عاجزی و انکساری کرنے والا بنا دیتا ہے۔ علم کو کیوں حاصل کر رہا ہے؟ تاکہ علم حاصل کر کے میں عمل کروں۔ اب علم اس لیے حاصل کر رہا ہے، مطالعہ اس لیے کر رہا ہے کہ میں بہترین بیان کروں، میری واہ واہ ہوگی، عزت ہوگی، ہے نا۔ تکبر کا ایک سبب علم بھی ہے نا۔ علم جب ہوتا ہے تو اس سے تکبر بھی آ سکتا ہے، اپنے آپ کو بڑا مطلب کہ علم والا سمجھنا، دوسروں کو جاہل سمجھنا، دوسروں کو اس طرح کا سمجھنا، اپنے سے کمتر جاننا۔ علم کا تکبر کا کے اسباب میں سے ایک سبب جو ہے وہ علم بھی ہے۔ تو علم جب عمل کے لیے حاصل کرتا ہے نا تو اللہ پاک اس کو عاجزی نصیب کرتا ہے، اس کو انکساری نصیب کرتا ہے۔ تو مخلص عالم جتنا علم رکھتا ہوگا اتنی ہی عاجزی کرنے والا ہو۔ شیطان بھی معلم الملکوت تھا لیکن اس نے تکبر کیا تھا۔ اس کے پاس بھی علم تو تھا نا، معلم الملکوت تھا، یہ فرشتوں کا استاد، اتنا علم تھا اس کے پاس، لیکن اس نے تکبر کیا، اس نے حسد کیا، تو وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں سے ہو گیا، مردود ہو گیا، رب کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا، اس کا چہرہ مسخ ہو گیا۔ تو علم جب بھی حاصل کریں تو کس کے لیے کریں؟ عمل کے لیے، کہ میں علم حاصل کر کے عمل کروں گا تو اس کو عاجزی ملے گی، اس کو انکساری ملے گی۔ تو میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کہ جن کے ماننے والے چاہنے والے کروڑوں میں ہیں، ایک اندازے کے مطابق 100 سے زائد علوم و فنون پر مہارت رکھنے والے، قریباً 1000 کتابیں لکھنے والے، قرآن کریم کا ترجمہ کنز الایمان شریف، فقہ حنفی کا 33 جلدوں پر مشتمل انسائکلوپیڈیا فتاوی رضویہ شریف اور ہدایت بخشش جن کے قلم کا شاہکار ہے، اس کے باوجود بالکل سادہ طبیعت والے اور بے حد عاجزی و انکساری کرنے والے تھے۔ منقول ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ ٹھاٹ باٹ کی زندگی سے کوسوں دور تھے۔ آپ کبھی قیمتی لباس، قیمتی امامہ وغیرہ استعمال نہیں فرماتے تھے، نہ خاص مشائخانہ انداز وغیرہ کے حامل تھے۔ اسی لیے بعض اوقات آپ رحمت اللہ علیہ کی ذات سے انجان لوگ آپ کو پہچاننے میں دھوکہ کھا جاتے تھے۔ جی ہاں، تو اعلیٰ حضرت سادگی والے تھے، عاجزی والے تھے، انکساری والے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بچے نے آپ کو دعوت دی کہ ہمارے گھر آپ کی دعوت ہے، تو کیا کھلاؤ گے؟ تو جھولی میں کوئی دال وغیرہ تھی، تو یہ دکھایا کہ یہ پکا کے کھلائی جائے گی۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے دعوت قبول کر لی اور اس بچے کے گھر جا کر آپ نے دعوت کھائی۔ اور کہتے ہیں کہ جو بنا تھا آپ کے لیے کھانا وہ آپ کی طبیعت کے موافق نہیں تھا، طبیعت کے موافق نہیں تھا، لیکن دل جوئی کے لیے آپ نے وہ کھایا۔ دیکھیں میرے پیارے اسلامی، تو ایسے عاجزی اور انکساری کے پیکر تھے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جو عاجزی کرتا ہے، جو انکساری کرتا ہے، اسے عزت ملتی ہے۔ عزت مال میں نہیں ہے، عزت دولت میں نہیں ہے، عزت بہترین لباس میں نہیں ہے، عزت بہترین کار میں نہیں ہے، یا بہت بڑا گھر ہوگا تو میری عزت ہوگی، نہیں 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 میرے پیارے اسلام بھائی، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری عزت اللہ کے پاس ہے۔ اللہ عزت دینے والا ہے، ہاں، اور وہی ذلت دینے والا بھی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو عاجزی میں، سادگی میں عزت ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ تو دیکھیں آج میرے آقا اعلیٰ حضرت کو اللہ پاک نے کسی عزتوں سے نوازا ہے کہ آپ عاجزی کرنے والے تھے، آپ انکساری کرنے والے تھے۔ تو تکبر نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا نہیں چاہیے، عاجزی اور انکساری کا پیکر بنا رہنا چاہیے کہ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے وہ بندے جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، یعنی کامل ایمان والوں کا اپنے نفس کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اطمینان اور وقار کے ساتھ عاجزانہ شان سے زمین پر آہستہ چلتے ہیں، متکبرانہ طریقے پر جوتے کھٹکھٹاتے، پاؤں زور سے مارتے اور اتراتے ہوئے نہیں چلتے،
اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا اس آیت پر پورا عمل تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ جب چلتے تو نہایت عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے چلتے تھے۔ منقول ہے کہ جب آپ رحمت اللہ علیہ مسجد سے فارغ ہو کر واپس تشریف لے جاتے تو نہایت آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے چلتے۔ ایسا معلوم ہوتا کہ آپ رحمت اللہ علیہ ہر قدم پر کچھ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ چلتے وقت نگاہیں اکثر نیچی رہا کرتی مگر کبھی سامنے بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ کاش ہمیں بھی عاجزی اور انکساری نصیب ہو جائے۔ ہم تو نہ کوئی بہت بڑے عالم ہیں، نہ کوئی فاضل ہیں، نہ کوئی علم والے ہیں، بہت بڑے عبادت گزار بھی نہیں ہیں۔ انصاف کے ساتھ اگر ہم اپنی تلاشی لیں تو شاید ایک فضیلت والی بات اپنے اندر نظر نہ آئے۔ خرابیاں بہت نظر آئے گی، دل کی گندگیاں بہت نظر آئے گی، زبان کی بے احتیاطیاں بہت ہوگی۔ ہاں، جھوٹ بھی میری زبان سے نکلتا تو غیبت بھی نکل رہی ہے، تو چغلی بھی ہو رہی ہے، تو دل آزاری بھی ہو رہی ہے، دوسروں کو تکلیف بھی پہنچ رہی ہے۔ نگاہ جب اٹھتی ہے تو بد نگاہی ہو رہی ہے، کان جب سنتے ہیں تو جو نہیں سننا ہوتا وہ سنتے ہیں، جس کا رب نے منع کیا تو فضیلت والی بات ہمیں نظر نہیں آئے گی، خرابیاں بہت ساری نظر آئے گی۔ کاش ہم اپنا جائزہ لینے والے بن جائیں، مگر افسوس ہے تو سراپا گناہ گار۔ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے تلووں تک سمجھو کہ گناہوں کے سمندر میں غوطہ زن ہیں۔ ہاں، لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں ہم۔ کاش ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھنا چھوڑ دیں۔ کاش سر جھکانا، اپنے آپ کو بالکل ناکارہ نکما سمجھنا اور پھر اس کے مطابق نہایت عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنا نصیب ہو جائے۔ ہاں، ایک حدیث پاک میں ہے، عاجزی بندے کو صرف بلندی ہی عطا کرتی ہے، بس عاجزی کیا کرو، اللہ پاک تمہیں بلند رتبہ عطا فرما دے گا۔ مقام مرتبے دینے والی ذات کون سی ہے؟ بلندی عطا فرمانے والا کون ہے؟ رب ہے۔ تو کس کو بلندی عطا فرماتا ہے؟ جو عاجزی کرے، جو انکساری کرے۔ ہمیں بلندی پانے کے لیے عاجزی نہیں کرنی، انکساری نہیں کرنی، ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، ہمیں عاجزی اپنانی ہے۔ بلندی دینے والی ذات میرے رب کی ہے۔ اسی طرح میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی ساری زندگی علم و عمل کی آئینہ دار ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو نماز سے خاص محبت و رغبت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نہ صرف خود با جماعت نمازوں کی پابندی فرماتے بلکہ اپنے مریدین و متعلقین میں نماز با جماعت کا خوب جذبہ بیدار کرتے تھے۔ اس تعلق سے تربیت فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، پانچوں نمازوں کی پابندی نہایت ضروری ہے، مردوں کو مسجد و جماعت کی پابندی بھی واجب ہے۔ بے نمازی مسلمان گویا تصویر کا آدمی ہے، بے نمازی مسلمان گویا تصویر کا آدمی ہے کہ ظاہر صورت انسان کی مگر انسان کا کام کچھ نہیں۔ بے نمازی وہی نہیں جو کبھی نہ پڑھے بلکہ جو ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ بھی بے نمازی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ خود نماز با جماعت کا کتنا اہتمام فرماتے، اس کے متعلق مولانا حسنین رضا خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، ان کے ہم عمروں سے اور بعض بڑوں کے بیان سے معلوم ہوا کہ وہ ابتدائے شعور ہی سے نماز با جماعت کے سخت پابند تھے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نماز با جماعت کے پابند تھے، سفر و حضر میں جماعت کی پابندی کرتے تھے۔ ہم تو کہتے ہیں ابھی اذان ہوئی ہے، ابھی تو 15 منٹ باقی ہے، ابھی تو اذان ہی ہوئی ہے، ابھی تو 15 منٹ باقی ہے۔ بھائی اذان ہوئی ہے تو اب تیاری شروع کریں نا، اب تیاری شروع کریں۔ ہم تو بالکل آخر وقت میں تیاری کرتے ہیں، اور جب تکبیر کہی جائے تب اٹھتے ہیں، تب نماز کی تیاری میں ہم لگتے ہیں، اور پھر جب جماعت میں آئے تو پتہ چلا 2 رکعتیں نکل گئی، کبھی 3 رکعتیں نکل گئی۔ نماز سے محبت ہونی چاہیے، رب کی پاک بارگاہ کی حاضری ہے، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہے نمازی۔ ہاں، نماز تو نماز ہے نا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کیا تھی؟ رب کی بارگاہ میں حاضری، چاکتی آنکھوں سے رب کا دیدار۔ مومن کی معراج کیا ہے؟ نماز۔ نماز میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہے؟ رب کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم پکے سچے نمازی بن جائیں،
پہلی صف میں نماز پڑھنے والے ہو جائیں۔ امیر اہل سنت نے اسلامی بھائیوں کے لیے 72 نیک اعمال عطا فرمائے، اسلامی بہنوں کے لیے 63، دینی طالبات کے لیے 92، دینی طلباء کے لیے 92 اور طالبات کے لیے 83 نیک اعمال دیے۔ بچوں کے لیے بھی ہے 40 نیک اعمال، اسپیشل پرسنز گونگے بہرے نابینا معذور جو ہیں ان کو بھی نیک اعمال آپ نے دیے، اور 27 نیک اعمال ہیں، اور جو قیدی ہیں جیل میں ان کو بھی امیر اہل سنت نے 52 نیک اعمال دیے۔ تو ان نیک اعمال میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ 5 نمازیں با جماعت پڑھی، اور ترغیب ہے کہ پہلی صف میں پڑھیں، پہلی صف میں نماز پڑھے میرے پیارے اسلامی بھائی۔ تو نیک اعمال کا رسالہ لیں اور اس کا جائزہ لیں، روز بھریں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آج میں نے کتنی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی، اور مجھے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ کتنی جماعت ملی اور کتنی جماعت ہی چلی گئی، یا کون سی نماز تو پڑھی ہی نہیں۔ جی ہاں میرے پیارے اسلام، جائزے کی بڑی برکت ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اپنا جائزہ تو لے، ہم سب کے جائزے لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ نیک اعمال جو ہے نا، یہ نیک بنانے والے ہیں، تو اس میں اپنے اندر کی جو خامیاں، خرابیاں، کمزوریاں، جو گناہ ہیں، اس کی طرف بندے کی توجہ آتی ہے کہ یار میں تو بدنگاہی بھی کر رہا ہوں، میں تو غیبت بھی کر رہا ہوں، میں تو جھوٹ بھی بول رہا ہوں، اتنی میں رب کی نافرمانیاں کرتا ہوں، اتنی میں رب کی نافرمانیاں کر رہا ہوں، ارے اتنی نافرمانیاں کر رہا ہوں میں، مجھ پر آگ نہیں برس رہے، مجھ پر پتھر نہیں برس رہے، اتنا بڑا نافرمان ہوں۔ جی ہاں، لیکن بھرے تو سے اپنا جائزہ تو لیں، اللہ ہمیں نصیب کرے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ کہ نیک اعمال کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ خیر خواہ بھی تھے اور خیر خواہی بھی کرتے تھے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ ہر سال سردی کے موسم میں رضائی یعنی اوڑھنے کی روئی سے بھری ہوئی گرم چادریں نئی سلوا کر غریبوں میں تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سردی کے موسم میں آپ رضائیاں تقسیم فرما چکے تھے، اپنے لیے بھی نہ رکھی۔ آپ کے چھوٹے بھائی مولانا محمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے آپ کے لیے اسپیشل ایک رضائی بنوائی۔ ابھی آپ نے وہ اوڑھی ہی تھی کہ کسی نے سوال کیا، آپ نے فوراً وہ اپنی رضائی اتار کر اس غریب کو عطا فرما دی۔ جناب ذکا اللہ صاحب اعلیٰ حضرت کے خادم تھے۔ ایک مرتبہ سردی کا موسم تھا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے گرم چادر اوڑھ رکھی تھی۔ مغرب کی نماز پڑھی، مسجد سے باہر تشریف لائے، ذکا اللہ صاحب کو دیکھا ان کے پاس گرم چادر نہیں تھی۔ اعلیٰ حضرت نے فوراً اپنی چادر اتاری اور اپنے خادم کو عطا فرما دی۔ اس واقعے کے 2-3 دن بعد اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے لیے نئی چادر تیار کی گئی۔ قربان جائیے، آپ وہ نئی چادر اوڑھ کر مسجد میں گئے، وہاں ایک مسافر کو دیکھا، اس کے پاس گرم چادر نہیں تھی، آپ نے اپنی وہ نئی چادر اتار کر اس انجان مسافر کو عطا فرما دی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیسی عظیم الشان ہے، کیسی سخاوتیں۔ خود سردی لگے گی، خود مشقت ہوگی، اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن مسلمان بھائی مشکل میں نہ آئے، اس کی کس قدر فکر ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا ایک اور انداز مبارک دیکھیے کہ آپ نے اپنے اعزاء، اقربا، احباب اور خاص مریدوں کے ناموں کی ایک لمبی لسٹ بنائی ہوئی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد اپنے اوراد و وظائف کے آخر میں ان سب کے نام بنام دعا فرمایا کرتے تھے۔ سید ایوب علی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دن میں بہت پریشان تھا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے عرض کی، آپ نے دعا فرمائی اور ساتھ ہی مجھے اور میرے بھائی سید قناعت علی سے فرمایا، تم دونوں کا نام بھی میں نے دعا کی لسٹ میں شامل کر لیا ہے، جو آہستہ آہستہ بہت لمبی ہو گئی ہے۔ یہ تمام نام مجھے یاد ہیں، روزانہ نام بنام سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ مصطفیٰ کا دلارا ہمارا رضا، غوث اعظم کا پیارا ہمارا رضا۔ اللہ پاک ہمیں بھی مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی ہاں، تو اعلیٰ حضرت مسلمانوں کے خیر خواہ تھے۔ جی ہاں،
آپ دیکھیں رضائی والا واقعہ کیسا ہے. حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ مجھے یاد آ گئے. حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سردی کے دن تھے، سردی میں ٹھٹھرا رہے تھے، سردی لگ رہی تھی. اچھا قریب میں جو ہے وہ گرم شال بھی تھی، تو کسی نے کہا کہ حضور اوڑھ لیں نا، آپ کو سردی لگ رہی ہے تو یہ اوڑھ لیں. تو کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ چادریں تو میرے پاس ہے نہیں، اور غریب بہت ہیں، غریب بہت ہے، سب کو میں چادریں پہنچا نہیں سکتا. تو اب کم از کم یہ تو کروں کہ میں بھی سردی میں رہ کر ان کا ساتھ دوں. چادر تو سب کو نہیں پہنچا سکتا، گرمی سردی سے تو میں سب کو نہیں بچا سکتا، لیکن کم از کم میں بھی چادر تو نہ اوڑھوں، ان کے ساتھ سردی میں ٹھٹھرانے والوں میں ہو تو جاؤں. اب کسی مطلب کے سوچے ہوتی تھی. اللہ پاک ہمیں مسلمانوں کا خیر خواہ بنائے. کتنے بھوکے ہیں، کتنے پیاسے ہیں، ہاں کتنے پریشان حال ہیں. سردی میں اوڑھنے کے لیے نہیں ہے، کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہوتے، آزمائشوں میں گھرے ہوتے ہیں، سفید پوش ہوتے ہیں، ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، کبھی زبان نہیں چلائیں گے، کبھی کہیں گے نہیں، کبھی ہمارے پڑوس میں ہوں گے، کبھی ہمارے رشتہ داروں میں ہوں گے، کبھی ہمارے جاننے والوں میں ہوں گے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہاں لیکن ہماری اس طرف توجہ نہیں ہوگی. ہاں ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے نا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کھاؤ تو کچھ بھوک باقی رکھو، کچھ بھوک باقی رکھو، پیٹ بھر کر مت کھاؤ، کہ جب کچھ بھوک باقی ہوگی تو بھوکوں کی بھوک کا احساس ہوگا. کیونکہ جس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ سب ہی کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں. تو بھوک باقی رکھیں، تو جس کی بھوک ہوگی اس کو بھوکوں کی بھوک کا احساس ہوگا. اب میں نہ سردی لگ رہی ہے، سردی میں بھی اوڑھنے کو ہے، رضائیاں بھی اوڑھنے کو ہے، سب گرمی ہے تو ایسی چل رہا ہے. ٹھنڈک مل رہی ہے تو ہم سمجھتے سب ٹھنڈک میں ہی ہیں. اب کتنے یار لوڈ شیڈنگ کا شکار ہے یار. ارے بھائی کسی کو سولر پلیٹ ہی لگوا دو یار، اس کے گھر میں لائٹ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے پوری پوری رات رو رہے، پوری پوری رات سو نہیں سکتے، غریب ہیں، بجلی ہے نہیں، لے نہیں سکتے، اتنی آزمائش میں. تو بھائی کسی کو سولر لگوا دو. اس طرح مسلمانوں کی خیر خواہی کرتے رہیں میرے پیارے اسلام بھائی. فرائض کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں افضل اعمال میں سے یہ ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا. مسلمان کے دل میں کب خوشی داخل ہوگی؟ اس کی پریشانی دور کریں گے، اس کے غم دور کریں گے، اس کا پیٹ بھریں گے، اس کو مصیبت سے نکالیں گے. کوئی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، آپ اس کا قرضہ اتار سکتے ہیں، اتار دے بھائی، آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. اس پر 30,000 کا قرضہ ہے، 50,000 کا قرضہ ہے، آپ کا تو بینک بیلنس بھرا ہوا ہے، کروڑوں روپیہ رکھا ہوا ہے، 50-60 ہزار روپیہ نکلے گا تو ایک گلاس پانی کا اگر جو ہے وہ سمندر سے نکل جائے تو پتہ تھوڑی چلتا ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ان کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. لیکن کسی کی زندگی کا سوال ہوتا ہے، کسی کی سکون اور راحت کا سوال ہوتا ہے، کسی کی عزت کا سوال ہوتا ہے. تو آس پاس میں دیکھا کریں. ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کے دوست آئے اور کہنے لگے کہ جو ہے مطلب اپنی تنگ دستی کا انہوں نے اظہار کیا. اب آپ گئے اور جو تھا وہ جتنی جو ضرورت تھی وہ لا کر دیا ان کو، اور وہ چلے گئے ان کے دوست. تو بعد میں رونے لگے. اب سوجا کہتی ہے کہ جب رونا ہی تھا تو دینا کیوں تھا؟ سمجھی کہ اس لیے رو رہے ہیں کہ بھائی مجھے دینا پڑا اپنے دوست کو. بولے میں اس لیے تھوڑی رو رہا ہوں، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے دوست کو مجھ سے مانگنے کی ضرورت کیسے پیش آئی. میں نے کیوں اندازہ نہیں لگایا کہ یہ پریشان ہے، میں نے کیوں اس کو مانگنا پڑا، میرے دروازے پر آنا پڑا. میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں، میرا دوست ہے، میرا جاننے والا ہے، مجھے احساس کیوں نہیں ہوا، پہلے کیوں مدد نہیں کی میں نے اس کی. تو میں تو اس لیے رو رہا ہوں. ہاں میرے پیارے اسلامی بھائی، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اللہ رحمت کی نظر فرمائے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. تو مسلمانوں کی خیر خواہی کریں. تو یہ تھے ہمارے آقا اعلیٰ حضرت، عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، مجدد بھی تھے، عاجزی کے پیکر بھی تھے، انکساری کرنے والے بھی تھے، غریبوں کی مدد فرمانے والے بھی تھے، خیر خواہ بھی تھے، سردی برداشت کر لیتے تھے، دوسروں کو سردی سے نجات دینے والے تھے. یہ میرے آقا اعلیٰ حضرت تھے میرے پیارے اسلام بھائیو. ہاں دوسروں سے بدلے کی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ بھائی میں کیوں دوں، اس نے بھی تو مجھے نہیں دیا تھا، میں یہ کیوں کروں، میرے ساتھ بھی تو اس سے نہیں. یہ نہیں رکھے، یہ کبھی بھی نہ رکھے. وہ کرے نہ کرے، یار میری بھی تو پریشانی تھی تب تو کام نہیں آیا، میں بھی تو مصیبت میں گھرا تھا تب تو مجھے آ کر پوچھا بھی نہیں. تو یہ تو پھر ادلا بدلا ہو گیا نا. وہ پوچھے تو میں پوچھوں، وہ نہ پوچھے تو میں بھی نہ پوچھوں. نہیں نہیں میرے پیارے اسلام، مزہ تو تب ہے جب وہ نہ پوچھو اور تم پوچھو. مزہ تو تب ہے نا، وہ نہ پوچھے اور تم پوچھو، اس نے تمہاری مدد نہیں کی، تم اس کی مدد کرو. ہاں مزہ تو تب ہے میرے پیارے اسلامی بھائی. اللہ ہمیں نصیب کرے، اللہ ہمیں نصیب کرے. تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، اجتماعات میں شرکت کرتے رہیں، قافلوں میں سفر کرتے رہیں، یہ برکتیں ہمیں نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ.
بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے انشاءاللہ الکریم کچھ سنت اور آداب ہم سنتے ہیں. تو آئیے آج تواضع عاجزی کرنا سنت ہے، اس کے متعلق سنتے ہیں. 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے لیے عاجزی کرے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے. فرمایا افضل عبادت تواضع یعنی عاجزی ہے. تو عاشقان رسول تواضع یعنی عاجزی کرنا سنت مصطفیٰ ہے. ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بلند رتبہ ہے. اللہ پاک کے بعد سب سے اونچا رتبہ آپ ہی کا ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی. قصہ مختصر. اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تواضع بھی عالم سے نرالی تھی. اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا، چاہیں تو شاہانہ زندگی بسر فرمائیں اور چاہیں تو بندگی والی فقر والی زندگی گزاریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگی اور فقر کو اختیار فرمایا. خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرما لیتے، غلاموں کی دعوت قبول فرماتے، مسکینوں کی بیمار پرسی فرماتے، فقیروں کے ساتھ بیٹھا کرتے، صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ مل جل کر رہتے، اپنے کام خود اپنے ہاتھ مبارک سے کر لیا کرتے تھے. صحابہ کرام علیہ رضوان آگے بڑھ کر خدمت کرنا چاہتے تو فرماتے یہ سچ ہے کہ تم لوگ میرا سب کام کر دو گے، مگر مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں تم لوگوں کے درمیان کسی امتیازی شان کے ساتھ رہوں. کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے ہے، چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے. تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں. ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے. الحمدللہ ہر ہفتے امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ مدنی چینل پر لائیو مدنی مذاکرہ فرماتے، اور آنے والے ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد قریباً 9:45 بجے انشاءاللہ الکریم ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہوگا، جس پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے، علم دین کے موتی ملیں گے، علم دین کا خزانہ حاصل ہوگا، زندگی کیسے گزارنی ہے، ظاہر کی اصلاح کیسے کرنی ہے، باطن کی اصلاح کیسے کرنی ہے، سنتیں کیا ہیں، آداب کیا ہیں، ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے. الحمدللہ یہ مدنی مذاکروں میں ہمیں مدنی پھول ملتے ہیں. تو نیت کریں انشاءاللہ کہ مدنی مذاکرے میں ہم شرکت کریں گے. تو 9:45 بجے قریباً لائیو یہ مدنی مذاکرہ ہوگا. مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر میں دیکھیں، اور کراچی والے خصوصیت کے ساتھ فیضان مدینہ آ جائیں. ابھی ہم نے اعلیٰ حضرت کا ذکر پاک سنا، اعلیٰ حضرت کی سیرت مبارکہ کے متعلق سنا. آنے والے ہفتے مدنی مذاکرے میں ایک اور بھی خصوصیت ہے. وہ کیا ہے
کہ آنے والا ہفتہ جو ہے غروب آفتاب جیسے ہی ہوگا تو 25 صفر شروع ہو جائے گی. سفر کا مبارک 25 سفر المظفر کی مبارک تاریخ شروع ہو جائے گی، مبارک رات شروع ہو جائے گی، اور 25 سفر المظفر یوم رضا ہے. تو مدنی مذاکرے کی یہ خصوصیت ہے کہ یوم رضا کے عنوان پر یہ مدنی مذاکرہ ہوگا انشاءاللہ. ہاں تو کراچی والے تو سب کے سب عالمی مدنی مرکز میں آ جائیں انشاءاللہ. قریب مذاکرہ بھی ہوگا انشاءاللہ، اور آخر میں کثیر کرتا ہے، اس کی نیت بنتی ہے انشاءاللہ. تو نیت کر لیں، اور خود بھی شرکت کرنی ہے، دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اپنے ساتھ شرکت کروانی ہے. یہاں سے ماشاءاللہ گاڑیاں بھی ہمارے یہاں سے روانہ ہوتی ہے، لے کر بھی آتی ہے، واپس چھوڑ بھی دیتی ہے. تو نیت کریں انشاءاللہ. اسی طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں کہ اس ہفتے کون سا رسالہ ہے، اور دعائے اتار بھی سنتے ہیں. منقول ہے جب علم زیادہ ہو تو گفتگو کم ہو جاتی ہے، اور جب گفتگو زیادہ ہو تو علم کم ہو جاتا ہے. یا اللہ پاک جو کوئی 20 صفحات کا رسالہ امام غزالی کی سنہری باتیں پڑھ یا سن لے، اس کا دل دنیا کی محبت اور گناہوں کی نحوست سے پاک کر دے، اور اس کو ماں باپ اور خاندان سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عطا فرما. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جمعہ مبارک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سنہری باتیں رحمت اللہ علیہ، یہ رسالہ ہے، تو اسے حاصل بھی کرنا ہے، اسے پڑھنا بھی ہے. تصوف کے امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ، تو ان کی سنہری باتیں انشاءاللہ. تو یہ رسالہ ضرور حاصل کریں. اور جو واٹس اپ وغیرہ یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا، تو یہ PDF میں یہ فائل آ جاتی ہے، تو وہ دوسروں کو بھی شیئر کر کے ثواب حاصل کریں. اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک اور دعائیں اور احادیث مبارکہ سنتے ہیں کہ بزرگوں نے فرمایا، جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے مل کر یہ درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القادری العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آئیے رحمت و بھرا درود پاک پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ علیہ بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد
ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى اللہ۔ شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ آئیے ہم بھی پڑھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ دعا کیا ہے آئیے پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ پاک ہر جمعہ کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصہ میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ اے نیکی چاہنے والے نیکی کے کام میں جلدی کر اور اے گناہ کے چاہنے والے گناہ کرنے سے باز آ جا۔ جو شخص جمعہ والے دن فجر کی نماز سے پہلے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ 3 مرتبہ پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ انشاءاللہ الکریم ذکر ہوگا، دعا ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 11 مرتبہ گنبد خضرا کا تصور باندھ کے درود پاک پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ،
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله إلا الله إلا إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 الله
Allah, 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 Allah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اب دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے. دعا میں ہاتھ اٹھانے کے آداب کا بھی لحاظ رکھنا ہوتا ہے. دعا میں جب بھی ہاتھ اٹھائیں تو اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہے، کندھوں کی سیدھ میں رہے، چہرے کی سیدھ میں رہے، یا اتنے بلند ہو جائے کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو جائے. چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف پھیلی رہیں. دعا کا قبلہ آسمان ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین
जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुह। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या रब्बल मुस्तफ़ा, या रब्बस सहाबा, या रब्बत ताबिईन, या रब्बल आलिया। आए गुनाहगारों को पालने वाले मौला, ख़ताकारों की ख़ताओं से दरगुज़र फरमाने वाले अल्लाह, आए डूबतों को बचाने वाले, गिरतों को संभालने वाले मौला, मरीज़ों को शिफा देने वाले अल्लाह, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमाने वाले, गमज़दों के गम दूर फरमाने वाले, मुसीबतों के भंवर में घिरे हुओं को मुसीबतों से निकालने वाले मौला, रोज़ी अता फरमाने वाले रज़्ज़ाक़, ऐबों को छुपाने वाले सत्तार, बख्शने वाले गफ़्फ़ार, तेरे गुनाहगार बंदे, ख़ताकार बंदे, हर तरह से बेकार बंदे तेरी पाक बारगाह में गुनाहों से लिथड़े हुए गंदे काले हाथ दराज किए रहमत की भीख लेने के लिए हाजिर हैं मौला, हाजिर हैं। हाय हाय हाय, हमारा पूरा वजूद गुनाहों में लिथड़ा हुआ है। हमारे ये हाथ जो तेरी पाक बारगाह में दराज है, गुनाहों की नहुसत से ये भरे हुए हैं। हाय हाय, ज़ाहिर भी गंदा है, बातिन भी गंदा है। अल्लाह अल्लाह, हमारी नाफरमानियाँ, हमारे गुनाह, हाय आज हमारी परेशानियाँ, हमारे गम, हमारी आजमाइशें, हमारी मुसीबतें, बेरोज़गारियाँ, महंगाई, दर बदर की ठोकरें, अल्लाह ये हमारे गुनाहों की नहुसत है, ये हमारी नाफरमानियों की नहुसत है। हम अल्लाह गुनाह कर 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 के अल्लाह हमने अपना दिल दिया। मौला तेरी रहमत बहुत बड़ी है, तेरा करम बहुत बड़ा है, तेरी अता बहुत बड़ी है। हम सब के गुनाहों ने मौला तेरी रहमत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मौला तुझे तेरी उसी रहमते कामिला का वासिता जो तेरे गज़ब पर हावी है, सबकत रहमती अला गदबी, तूने जब से सुना दिया या रब आसरा हम गुनाहगारों का और मजबूत हो गया। या रब ते अल्लाह तुझे तेरी रहमते कामिला का वासिता हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारी खताओं से दरगुजर फरमा दे। अल्लाह हम तौबा करते हैं, सच्ची तौबा करते हैं मौला, शर्मिंदा हैं, नादिम हैं, सरों को झुकाए तेरी पाक बारगाह में हाजिर हैं। हाँ अल्लाह हम मुजरिम हैं, हमने नाफरमानियाँ की हैं। आए नमाज़े कज़ा हुई, जमाअतें छूट गई, झूठ ग़ीबत चुगलियाँ हसद तकब्बुर बुग़्ज़ो कीने बदनिगाहियाँ बद कलामियाँ ऐब दरियाँ रिश्ते तोड़ना जुल्म करना, अल्लाह कौन सा गुनाह ऐसा है जो नहीं हुआ है अल्लाह अल्लाह, मगर तेरी रहमत पर उम्मीद है मौला। हम तौबा करते हैं, सच्ची तौबा करते हैं मौला, हमारी तौबा को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा ले मौला। तेरी रहमत इतनी बड़ी है, तेरा करम तेरी अता ऐसी है कि मौला ना सिर्फ तू गुनाहों को मुआफ फरमाता है बल्कि तू तो गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देता। जब बंदा सच्ची तौबा करता है उसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं, जमीन से मिटा दिए जाते, जहाँ उसने गुनाह किया मिटा दिए जाते। मौला 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 हमारे गुनाहों को भी मिटा दे, हमारे गुनाहों को भी नेकियों में बदल दे, हमें सच्ची तौबा की तौफीक दे दे, तौबा के तकाजे पूरे करने की तौफीक दे दे। जिन पर जुल्म किया उनसे हम मुआफ़ी मांग ले मौला, वो भी हमें मुआफ़ कर ले।
جس کا پیسہ دبایا اسے واپس کریں اور معافی بھی مانگے، ایسی توفیق عطا کر دے۔ جس کی دل آزاری کی اس سے بھی ہم معافی مانگے، وہ بھی ہمیں معاف کر دے۔ مولا ہمیں توبہ کے تقاضے پورے کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری جائز دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما دے، آئندہ ہم گناہوں سے بچ جائیں۔ اے اللہ تجھے تیرے معصوم انبیاء کا واسطہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما دے، ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، ہماری کوئی جماعت نہ چھوٹے، ہماری زبان جب چلے تیرا ذکر ہو، تیرے محبوب کی ثنا خوانی ہو، نیکی کی دعوت ہو، تیرا ذکر ہو۔ اے اللہ ہماری آنکھ جب اٹھے تو مولا مسجد کی زیارت ہو، نیک زیارت ہو، مزارات عالیہ کی زیارت ہو، ہماری نگاہ حیا اور شرم سے جھکی رہے، ہمارے کان جب سنیں تو تیرے پاک کلام کی تلاوت سنیں، اچھی باتیں سنیں، نیکی کی باتیں سنیں، مولا گالیاں نہ سنیں، غیبتیں نہ سنیں، گندی باتیں نہ سنیں۔ ہمارے قدم اٹھیں تو مسجد کی طرف اٹھیں، نیکی کے کاموں کے لیے اٹھیں۔ اے اللہ ہمارے ہاتھ جب بڑھے ہیں تو کسی کی مدد کے لیے بڑھیں، کلام پاک کو چھونے کے لیے بڑھیں۔ ہمارے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری آنکھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے پاؤں سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ایسا کرم فرما دے، ایسا کرم فرما دے، ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمارے دلوں کو ستھرے کر دے، ہمارے دلوں کو پاکیزہ کر دے، ہمارے دل تیرے خوف سے بھر دے، تیرے محبوب کے عشق سے بھر دے، ہمارے دلوں میں تقوی کی نعمت اور دولت عطا فرما دے۔ تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ تیرے خوف میں تھر تھر رگوں کا پتا یا الہی، میں تھر تھر رگوں کا پتا آمین یا اللہ۔ مریضوں پر بھی رحمت کی نظر فرما دے۔ اللہ اسپتالوں کے بستر پر پڑے ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اے اللہ علاج مہنگے ہو گئے، دوائیں خرید نہیں پا رہے، کوئی آئی سی یو میں پڑا ہے، کسی کو ٹرپ چڑھ رہی ہے، کوئی وینٹیلیٹر میں گھرا ہے، ہائے ہائے ہائے، کسی کو ڈاکٹر نے کینسر ڈکلیئر کر دیا ہے، کسی کو بلڈ کینسر، کسی کو برین ٹیومر، طرح طرح کے امراض میں گھرے ہوئے ہیں مولا، خوف زدہ ہیں، آزمائش میں ہیں، ڈرے ہوئے بھی ہیں۔ اللہ رحمت کی نظر فرما دے، اے اللہ رحمت کی نظر فرما دے۔ جتنے مریض دعا میں شامل ہیں، مدنی چل عطا فرما دے، نواز دے مولا، جن کے جھگڑے ہیں جھگڑے ختم ہو جائیں، کا سب کو شیر و شکر کر دے، بڑوں کا ادب کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں مولا انہیں قرضوں سے نجات دے دے، جو آزمائشوں میں گھرے ہیں اللہ انہیں آزمائشوں سے نجات دے
جو اولاد کے طلبگار ہیں نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے عطا کر دے، جن کو بیٹیاں چاہیے بیٹیاں عطا کر دے، جنہیں بیٹے چاہیے تو بیٹوں کی نعمت سے ان کو نواز دے۔ مولا کریم جن کی اولاد نافرمان ہے، ماں باپ کو تکلیفیں دے رہی ہیں، ماں باپ کی نافرمانیاں کر رہی ہے، ماں باپ پر ظلم کر رہے ہیں، اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، عقل سلیم دے دے، انہیں ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، ماں باپ کا اطاعت گزار بنا دے، ماں باپ کا خدمت گزار بنا دے۔ مولا کریم الہ العالمین جو ہمارے مرحومین ہیں انہیں بے حساب بخش دے، ان کے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے، ان کی قبریں نور علی نور کر دے، ان کی قبروں پر اپنی رحمت اور رضوان کے پھولوں کی بارشیں فرما۔ اے اللہ زمینی آسمانی بلاؤں سے بچا لے، آفتوں سے بچا لے، شریر جنات کے شر سے بچا لے، جادو ٹونوں سے بچا لے، آسیب سے بچا لے، زلزلوں سے بچا لے، سیلاب سے بچا لے، پریشانیوں غموں آزمائشوں مصیبتوں تکالیفوں سے اے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما، سکون عطا فرما، چین عطا فرما، امن عطا فرما، رحمت کی نظر فرما، کرم فرما۔ یا اللہ جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، پرچیوں کے ذریعے کہتے ہیں، ملاقات کر کے کہتے ہیں، دلوں میں آرزوئیں لیے تمنائیں لیے بیٹھے ہیں، کہہ نہیں پائے، مولا تجھے سب خبر ہے، سب کی جائز دعاؤں پر رحمت اور رحمت کی نظر فرما دے، سب کی جولیوں کو گوہر مراد سے بھر دے، کسی کو بھی مولا خالی نہ لوٹانا۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد۔ تاجدار حرم اے شہر شاہ دی، تاجدار حرم اے شہر شاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں در سلام ہو نگاہ کرم، ہم پہ سلطان دی ہو نگاہ کرم، ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں در سلام۔ تیری یادوں سے ماں مور سینہ رہے، تیری یادوں سے ماں مور سینہ رہے، لب پہ گردم مدینہ مدینہ رہے، لب پہ گردم مدینہ مدینہ رہے، بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی، بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ تاجدار گھرم اے شہر شاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ کوئی حسن عمل پاس میرے
کوئی حسین عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤ قیامت قیامت میں مولا کہیں ایس نہ جاؤ، قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امت لاج رکھنا تمہیں، اے شفیع امت لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تاجدار گھرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری رحمتوں کا دریا